رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 رمضان مبارک اور رمضان مبارک کے 15ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نہایت ہی محترم دوستوں اور ساتھیوں، 15 رمضان مبارک پورے عالم اسلام میں یوم یتامہ کے طور پر منایا جاتا ہے. ویسے تو اسلام نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت بھی ہے کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ساتھ ملایا اور جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور رفاقت اس شخص کو ملے گی جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی یتیموں کو دھکے دینا، یتیموں کی بے قدری کرنا، یتیموں کے مال کو غصب کرنا، یہ اس شخص کی روش ہے کہ جو آخرت کے دن کے اوپر یقین نہیں رکھتا. لیکن جو آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اس کا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ یتیموں کا والی بنتا ہے، یتیموں کا سرپرست بنتا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ مدینہ کی گلی کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بچہ جو ہے ایک کنارے پر کھڑا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے. حضور مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گئے اور اس بچے سے پیار سے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں نہیں کھیل رہے، تم کیوں خوش نہیں ہو رہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ان سب کے تو والدین ہیں جنہوں نے ان کو نئے کپڑے لا کر دیے ہیں، میرا والد تو اس دنیا میں نہیں ہے، میرے لیے عید کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، اس سے پیار کیا اور اس کو گلے لگانے کے بعد اس بچے سے کہا کیا تم خوش نہیں ہوگے کہ میں تمہارا والد اور حضرت عائشہ جو ہے وہ تمہاری ماں بن جائے؟ بچے نے ایک دم حیران ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اور سیدھا واپس پلٹے اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے. لوگ نماز میں انتظار کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو مؤخر کیا، لیکن یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کے والی اور وارث بن گئے.
میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میں اس کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں۔ اسی وقت اطلاع آتی ہے کہ فلانی گلی میں وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ شخص ایک دم تیزی سے اٹھا اور لپکا بچے کی طرف کو پکڑنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آواز دے کر بلایا اور آواز دے کر اپنے پاس قریب بلا کر کہا کہ تم وہاں جا تو رہے ہو، اس گلی کے اندر بہت سارے شہداء کے بچے بھی ہیں، تم جو اس کے پاس جاؤ گے تو وہ بچہ تم سے لپٹ جائے گا، تو جب تم سے لپٹ جائے گا تم اس کو پکارنا مت، تم اس کو خاموشی سے اپنے پاس بلانا، تاکہ باقی بچوں کی طرف جو ہے باقی بچے اس طرح متوجہ نہ ہو سکیں، تاکہ ان کو ان کے والد یاد نہ آ جائے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کا خیال رکھا کرتے تھے، یتیموں کے والی تھے، یتیموں کے سرپرست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی پہ مال غصب کرنے کو سے منع فرمایا، ان کو ان کا حق دینے کے لیے فرمایا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یتیمی کی زندگی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مظلوموں کو، پسے ہوئے لوگوں کو اور یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ آئیے رمضان المبارک کے ان بابرکت ساتوں میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، ہم اپنے رشتہ داروں میں کسی یتیم کو تلاش کریں، ہم اپنے محلے میں کوئی ایک یتیم ایسا ہمارے جاننے والوں میں نہ رہ جائے جو نئے کپڑے نہ پہن سکے۔ لہٰذا اپنی عید کی خوشیوں میں ان یتیم بچوں کو بھی شامل کیجئے، آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہترین موقع الخدمت فراہم کر سکتی ہے۔ الخدمت اس وقت 13,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ الخدمت کے آغوش سینٹر ہر شہر کے اندر موجود ہے۔ آگے بڑھیے اور ان عید کی خوشیوں میں انہیں بھی شامل کیجئے۔ وآخر دعوانا